إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 6 ربیع الاول 1442 ہجری مطابق 23 اکتوبر سن 2020 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں ماہ ربیع الاول ہی کی مناسبت سے اور اسی موسم کے حساب سے میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک اہم اور بہت ضروری اور عقیدے سے متعلق بہت بنیادی معلومات لے کر کے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس کا موضوع میلاد النبی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے، جنم دن ہے. اس تعلق سے جب بھی ماہ ربیع الاول کا یہ کہ ایام آتے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ایک مخصوص حلقے میں، ایک مخصوص فرقے میں مختلف ہلچل پیدا ہو جاتی ہے اور اس ہلچل کے نام پر وہ جھنڈیاں جشن کے تیاریاں کرتے ہیں اور حلوے اور ماٹھے اور مٹھائیاں اور جلیبیاں اور کیا کیا خرافات اور بدعات اور شرکیات کے وہ مرتکب ہوتے ہیں اور اس کا نام جشن میلاد النبی رکھا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن کہ آپ کے پیدا ہونے کی خوشی اور اسی کے تعلق سے میں آج آپ کی خدمت میں قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ دلائل لے کر کے حاضر ہوا ہوں کہ آیا یہ منانا حلال ہے یا منانا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے. اس تعلق سے میں کچھ گزارشات لے کر کے حاضر ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک، آپ کی بعثت، آپ کا پیدا ہونا، آپ کا نبوت، آپ کا نبی ہونا اور آپ کا قیامت تک کے لیے رسول اور نبی ہو کر کے بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بھیجا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے اپنے بندوں کے اوپر. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ رب العزت نے اس احسان کو جتلایا ہے کہ اللہ نے مومنوں کے اوپر ایک احسان کیا ہے کہ اس میں رسول کو بھیجا ہے جو لوگوں کو قرآن کی
تعلیم دیتا ہے، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتا ہے اور انہیں سکھاتا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ رب العزت نے اپنی شان اور اپنے نبی کی شان بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہ اللہ وہ ہے، وہ اللہ کی ذات، وہ رحیم و کریم ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں امیین میں ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول کو بھیجا۔ وہ رسول ان میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، انہیں تعلیم دیتے ہیں قرآن و سنت کی، اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، یعنی ان کے دل و دماغ کو اور ان کے اندر کو شرک و بدعات اور خرافات سے پاک و صاف کرتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے گمراہیوں میں لوگ تھے، کھلی ہوئی گمراہیوں میں تھے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 2۔ اسی طرح سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ ہم سب جانتے ہیں، قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے، اللہ کے حکم سے جب باپ بیٹے خانہ کعبہ کی بنیاد کو اٹھا رہے تھے، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا فرما رہے تھے کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 129 کہ اے اللہ تعمیر کعبہ فرما رہے ہیں اور رب کعبہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے کعبے کے مالک، اے کعبے کے رب، ان لوگوں میں، ان کی بستیوں میں ایک ایسے رسول کو نازل فرما، ایک ایسے رسول کو نازل فرما جو تیری کتاب کی تلاوت کریں، ان کو پاک و صاف کریں، انہیں قرآن کی اور تیری آیتوں کی اور تیرے باتوں کی ہدایت کریں، تعلیم دیں اور انہیں پاک و صاف کریں۔ بے شک انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ ابراہیم کی دعاؤں کی برکت بھی ہیں۔ اللہ سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، درخواست کی تھی، تو اس کی برکتوں سے ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں نہیں بھیجے گئے، بلکہ بنو اسماعیل میں نبی بنا کر کے بھیجے گئے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، اسی طرح ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر بھی ہیں، روشن چراغ بھی ہیں ہدایت کے، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ بشیر بھی ہیں، جنت کی بشارت دینے والے، نذیر بھی ہیں، اللہ کے جہنم سے لوگوں کو ڈرانے والے بھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 45 اور 46۔ اے میرے نبی، ہم نے تو آپ کو گواہ بنا کر کے بھیجا ہے، شاہد بنا کر کے بھیجا ہے، اسی طرح ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کر کے، مبشرا و نذیرا، ہم نے آپ کو جنت کی بشارت دینے والا، جہنم سے ڈرانے والا، اور داعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کے حکم سے آپ کو داعی بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ کا رتبہ دعوت کا ہے، آپ دعوت دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ وسراجا منیرا، اور روشن چراغ ہیں، ہدایت کے روشن چراغ، جنہیں آپ کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ عزیزان گرامی، اور یہی نہیں بلکہ آپ سراپا ہدایت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور رتبہ یہ ہے کہ آپ سراپا ہدایت۔ اللہ رب العزت فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ۔ ہم نے اپنے حکم سے آپ کے پاس روح کو بھیجا، روح الامین کو بھیجا، جبریل کو بھیجا، ان کے ذریعے سے ہم نے آپ تک وہ باتیں پہنچائیں جن کا آپ کو علم ہی نہیں تھا، اس سے پہلے آپ کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، نہ آپ کو کتاب کا پتہ تھا نہ آپ کو ایمان کا پتہ تھا، لیکن یہ علم ہم نے آپ کو دیا۔ ولكن جعلناه نورا نهدی به، ہم نے تو نور بنایا، ہم نے تو اس کو نور بنا کر کے بھیجا، ہم اسی کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ من نشاء من عبادنا، ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی دعوت دینے والے ہیں، ہدایت دینے والے ہیں، رہنمائی کرنے والے ہیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ کفار اور مشرکین جو آپ کے باتوں کی تردید کرتے ہیں، یا اپنے باپ داداؤں کی دہائی دیتے ہیں، یا اپنے اکثریت کے اوپر ناز کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا تو یہی کرتے ہیں، یہ نیا دین لے کے، آپ ان کی فکر نہ کریں۔ آپ تو لوگوں کو صراط مستقیم کی دعوت دیتے ہیں، صراط مستقیم کی ہدایت کرتے ہیں۔ سورہ شورى آیت نمبر 52
52 اسی طرح سے آپ کا مقام وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ مقام محمود وہ مقام ہے جو مقام اللہ کے نبی کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوگا، وہ مقام محمود ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد و من اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسی ان یبعثک ربک مقام محمودا، ان قریب آپ کو اللہ مقام محمود عطا فرمانے والا ہے، اس لیے تہجد کی نماز آپ برابر پڑھا کریں، قائم کریں۔ اللہ اکبر۔ سورہ اسراء آیت نمبر 79 کے اندر اللہ رب العزت فرمایا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی اطاعت اور اپنے نبی کی فرما برداری کا حکم اپنے بندوں کو دیا کہ سنو، اگر ہدایت چاہتے ہو، اگر اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی چاہتے ہو تو یاد رکھو ہمارے نبی کے پیچھے چلو، ہمارے نبی کی پیروی کرو، اتباع کرو۔ قرآن کریم میں 40 سے زیادہ مقام پر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا حکم دیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان کرتے ہوئے یہ بات فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے 40 سے زیادہ مقام پر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی اطاعت و اتباع کا حکم دیا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کے نبی کے حقوق ہیں۔ جب آپ کی اتباع ہمارے اوپر فرض ہے تو ہمارے نبی کے حقوق ہیں ہمارے اوپر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حقوق کو قرآن کریم میں بیان فرمایا بہت سارے مقام پر، چند ایک مقام کہ ہمارے نبی کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہیں اور کیسے ہیں، وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ان حقوق میں سے پہلا حق اللہ کے نبی کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی جائے، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے، یہ پہلا حق ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، واقعی اگر اللہ سے تمہیں محبت کا دعویٰ ہے کہ واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو۔ تبھی اتباع کہتے ہیں پیچھے پیر پہ پیر رکھ کر کے چلنا۔ عربی میں طبیعہ اس جانور کو کہا جاتا ہے، جانور کے بچے کو کہا جاتا ہے جو جانور کا بچہ ابھی پیدا ہوا ہے۔ جانور کا بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، اٹھتا ہے، اٹھ کر کے جب ماں چلتی ہے تو اس کے پیچھے پیچھے وہ چلتا ہے، ادھر ادھر نہیں جاتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بکری کے بچے ہوں، اونٹ کے بچے ہوں، یا ہرن کے بچے ہوں، یا کسی کے بھی بچے ہوں، یہاں تک کہ کتے تک کے بچوں کو دیکھیں آپ، اپنے ماں کے پیچھے 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 چلتے ہیں، تبھی اس بچے کو کہا جاتا ہے۔ دیکھیں کتنی گہری بات ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمائی۔ تبھی اتنی گہری بات ہے کہ اس سے پڑھ کر کے فصاحت اور بلاغت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس طرح سے چلو، لفظ بھی اللہ نے استعمال فرمایا اتبعو، اس طرح سے چلو جیسے بکری کا بچہ کچھ نہیں جانتا لیکن اپنے ماں کو جانتا ہے۔ ماں دائیں جاتی ہے، دائیں جاتا ہے، ماں بائیں جاتی ہے، ماں سیدھے جاتی ہے، ماں گڈھے میں جائے، کہیں بھی جائے۔ چھوٹے چھوٹے چوزے مرغی کی اپنے ماں کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں، ماں آگے آگے جاتی ہے، پیچھے پیچھے، کہیں بھی جائے وہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، آنکھ بند کر کے جاتے ہیں، آنکھ بند۔ یہ کیوں؟ یہ اعتماد ہے اس بچے کو اپنی ماں پر۔ ایسے ہی تمہیں اپنے نبی پر اعتبار ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے، نہ دائیں جاؤ نہ بائیں جاؤ، سیدھا جاؤ اللہ نبی سے، اتبعو۔ اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو، بڑی بہت آزمائشوں والی آیت کریمہ ہے یہ بہت اہم ترازو ہے، یاد رکھو۔ بہت سارے لوگ بڑبڑاتے ہیں اپنے نبی سے محبت، ہمیں آؤ محبت کی ہم تمہیں ترازو بتاتے ہیں۔ اپنے نبی سے محبت ہے تمہیں ہم بتاتے ہیں اپنے نبی سے محبت، یہ ہے نبی کی محبت۔ کیا؟ اتبعو، طبیع بنو، طبیع بنو، پیچھے پیچھے اپنے نبی کے چلو۔ یہ نہیں جیسے جانور کا بچہ پیچھے پیچھے چلتا اندھا بن کے، ایسے ہی اپنے نبی کے پیچھے پیچھے اندھا بن کے چلو۔ کہاں لے جا رہے ہیں اس سے غم نہیں، جنت ہی میں لے جائیں گے۔ کیوں؟ تمہیں یقین ہے جس طرح بچے پر میری ماں ہے، اس کے پیٹ سے میں نکلا ہوں، اس کے پیٹ میں تھا، میری ماں ہے، میری ماں کے اوپر آنکھ بند کر کے بچہ بھروسہ جانور کا بھی کرتا ہے۔ تم تو انسان ہو، تمہیں اللہ نے عقل دی۔ اللہ فرماتا ہے اس طرح سے اپنے نبی کے پیچھے پیچھے چلو، نتیجہ یہ ہوگا یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ ولی بننا چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، نبی کے پیچھے پیچھے، بس نہ کم کرو نہ زیادہ۔ سمجھ بات آئی کہ نہیں آئی؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ جو خطائیں ہوں گی، جو غلطیاں ہوں گی، گناہ ہوں گے،
اللہ اسے معاف بھی فرما دے گا۔ اور کیا چاہیے تم کو؟ بولو مسلمانوں، تمہیں کچھ چاہیے؟ یہ گارنٹی ہے، یہ ضمانت ہے جنت کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ اور کسی کے پیچھے چلنے کی کوئی گارنٹی دی گئی؟ اللہ اکبر۔ اور صحابہ کرام تو خیر کہنے کیا کہنے، نبی کے بعد تو سب سے بڑا مقام اور رتبہ تو اصحاب کا ہے۔ پورے ادنا صحابی، نبی کا کوئی چھوٹا سب سے آخری صحابی ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دو، اور اللہ رب العزت کی قسم ہے، منبر رسول سے یہ بات میں کہہ رہا ہوں، پوری دنیا اور اس کے اولیاء اللہ قیامت تک کوئی بھی ایک پلڑے پر رکھ دو، وہ اکیلا تنہا صحابی رسول سب کے اوپر بھاری ہوگا۔ کیا سمجھتے ہو صحابہ کا مقام؟ یہ بلی چلی گر کرنے والے ان کی کیا حیثیت اور ان کی کیا وقت؟ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے عزیزان گرامی، اور سنو، جائز اولاد ہونا، باپ کہہ دے یہ میرا بیٹا ہے، بات ہی ختم۔ بھائی جھگڑا ہوا عدالت میں، 2 آدمی 4 آدمی آئے، بولے یہ آپ کا بیٹا ہے، یہ بھی وہ کہہ رہا میں ان کا بیٹا ہوں، یہ کہہ رہا میں ان کا بیٹا ہوں۔ باپ نے کہہ دیا یہ میرا بیٹا ہے، ایک کو کہہ دیا، اب وہ دوسرا دلیل پہ دلیل دے رہا ہے، بلکہ اس کے بعد ہزاروں آدمی ادھر سے ادھر سے، نہیں یہ بھی تمہارا بیٹا ہے، یہ بھی تمہارا بیٹا ہے، یہ بھی تمہارا بیٹا ہے، لیکن جس کا بیٹا ہے اس نے کہہ دیا یہ میرا بیٹا ہے، بات ختم ہے کہ نہیں؟ اس نے اس کو تو اب لاکھ دنیا کہے یہ تیرا بیٹا ہے، وہ بیٹا ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ یا کورٹ اسے بیٹا ماننے کے لیے تیار ہوگی؟ یا آپ سوچئے۔ اور اس کے لیے وہ، اسی لیے دیکھیے حق بات ہوا ہے، اللہ رسول نے کہہ دیا 1.5 سال ختم، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کے بعد کوئی کورٹ اور عدالت نہیں کسی کی۔ اب اس کے بعد جو باطل ہوتا ہے نا، ہزار دلیلیں، فلانے نے فلانے کتاب میں لکھا، فلانے نے فلانے کتاب میں لکھا، فلانے نے فلانے کتاب میں لکھا، فلانے نے فلانے کہا، فلانے نے فلانے کہا یہ جائز ہے، فلانے نے ابے فلانے کیا، پوری دنیا بیان کرتے ہیں، اگر قال اللہ قال رسول کی مہر نہیں لگی ہے تو ہمارے بوٹ کی نوک پر وہ باتیں ہوتی ہیں۔ سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں ہے؟ ایک مومن وہ ہوتا ہے، یہ ایک موحد وہ ہوتا ہے، ایک نبی کا محب صادق، سچا محبت کرنے والا وہ ہوتا ہے۔ عشق نبیہ کرنے سے کسی کو عشق نہیں ہوتا۔ ماں باپ کو عشق کا نعرہ لگاتے رہو اور ماں باپ کہیں بیٹا یہ کر لے، نہیں بیٹا وہ کر لے، نہیں بیٹا وہاں نہ جا، نہیں وہ انکار کرتے رہو، اس کی باتوں کو نہ مانو، اس کو عشق کہتے ہیں؟ اس کو عشق ضرور کہیں گے، لیکن وہ عشق حلوہ ماٹھے کا عشق ہے، وہ جہنم بھرنے کا عشق ہے، لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکے ڈالنے کا عشق ہے، کھا کھا کر کے ڈیگے ٹھنکروانے کا عشق ہے، امت کو گمراہیت کی طرف لے جانے کا ذکر وہ ہے الغرض۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے نبی کا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کی جائے، پہلا۔ دوسرا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت کی جائے، محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ ایک جگہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ احزاب آیت نمبر 2، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے کائنات کے لوگوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، آپ کی حیات مبارکہ بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے۔ یہ کس کا عقیدہ ہوگا؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کیا یقین رکھے، یوم آخرت پر یقین رکھے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرے۔ یہ وہ لوگ اس عقیدے کے قابل، جو لوگ اس عقیدے کو ماننے والے نہیں ہیں، گویا کہ نہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ انہیں یوم آخرت پر بھروسہ ہے، نہ انہیں اللہ سے ملاقات کی امید ہے۔ یقین سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ تو جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل مانتے ہیں، قدوہ مانتے ہیں، نمونہ مانتے ہیں، وہ لوگ اللہ سے بھی ڈرتے ہیں، اللہ سے ملاقات کی امید بھی رکھتے ہیں، اور اللہ کا ذکر بھی کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ جو سچا محب وہ ہوتا ہے جو محبت کا دعویٰ تو کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت اور پیروی بھی کرے۔ یہی حقیقی محبت ہے۔ صرف دعویٰ ہے اور اتباع نہیں ہے، اطاعت نہیں ہے، تو ایسا محبت کرنے والا دعوے میں جھوٹا ہے، باطل ہے، مکار ہے، عیار ہے، کذاب ہے، ابلیس لعین کے نقش قدم پر چلنے والا ہے۔ وہ مسلمان ہو سکتا، بولو رجسٹر میں ہو سکتا، رجسٹری مسلمان ہے، لیکن سچا مومن ہو سکتا؟ میں نے پچھلے خطبے میں سچا مومن، مسلمان اور مومن کا فرق بتایا تھا۔
آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی۔ دوسرا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ بھائی بہن بیٹا دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی، ہاں تمہاری جان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان، اس وقت تک کوئی مومن ہو سکتا اللہ جو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو، وہ نبی کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، یہی علامت اور یہی نشانی ہے۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ آپ سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ آپ کو ہر معاملے میں آگے رکھا جائے، آپ کو ہر معاملے میں آگے رکھا جائے، پیچھے نہ رکھا جائے۔ آپ کی باتوں میں چونکی چراکی اس لیے علان فلان نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، سورہ الحجرات آیت نمبر 1 پہلی آیت ہے کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ رب العزت سے، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور خبردار ہے، جاننے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جو یہ کہا گیا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو۔ عبداللہ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، اللہ کے نبی نے جن کے بارے میں دعا کی تھی اللہم علمہ القرآن، اے اللہ انہیں قرآن کی نعمت عطا فرما، قرآن کی تفسیر اور احکام عطا فرما۔ وہ کہتے ہیں اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ، قرآن و سنت کے خلاف اپنی زبان کو نہ کھولو۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے۔ آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ ہاں اب یہ نہ کوئی سوچے کہ اللہ کے نبی تو نہیں رہے تو اب آگے بڑھنے کا یہ سلسلہ بھی منسوخ ہے۔ آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پیچھے نہ کیا جائے، بلکہ آپ کے پیچھے چلا جائے۔ یہ حکم اس وقت تھا جب آپ زندہ، یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ قیامت تک آپ کا حکم چلنے والا ہے، قیامت تک آپ کا حکم چلنے والا ہے۔ یاد رکھو آپ کے حکم سے آگے کسی کو بھی نہ کیا جائے، یہ حق ہے۔ اور یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کرنا اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ یہی بدعت کی حقیقت ہے کہ جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جو کام جو اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، نہ صحابہ نے اس کو، اللہ کے نبی کے اوپر اس دین کو تھوپا جائے، الزام لگایا جائے، یہی دین میں بدعت، اسی کو بدعت کہتے ہیں کہ جو آپ جس عمل پر آپ اور آپ کے صحابہ نہ ہوں ان کو ہم اور آپ اپنائیں یا اپنی دین کہہ کر کے اس کو بڑھائیں، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ام عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہمارے لائے ہوئے منہ، اس دین میں، اس شریعت میں جو کوئی نئی بات کا اضافہ کرے وہ کیا ہے؟ مردود ہے، وہ عمل بھی مردود ہے اور وہ چیز بھی، وہ شخص بھی مردود ہے، خبیث ہے، جو دین اسلام میں ذرہ برابر بھی نیا کوئی ایجاد کرے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا روایت، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا، لیس علیہ، غور کرنا اس لفظ پر کہ جو کوئی ایسا عمل کرے جس عمل پر ہمارا حکم نہ ہو، ہم نے اس عمل کے کرنے پر حکم نہ دیا ہو، فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ کلیئر ہے، فیصلہ خلاص۔ اب کوئی کام کہتا ہے یہ دین ہے، کیا جو ہمارے نبی کا حکم بتا دو، وہ کہتا ہے یہ کرو، ٹھیک ہے ہمارے نبی کا حکم بتا دو، ہم کرنے کے لیے تیار، جھگڑے ختم۔ اگر مومن ہو تو جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ جھگڑا تو ختم۔ اگر جھگڑا ہو تو اللہ نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اگر کسی بات میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ رسول کو آگے کر دو، بات ختم۔ مومن یہی جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ کیوں ایک مسجدوں بانٹتے ہو؟ کیوں فرقہ بندی کرتے ہو؟ کیوں یہ کہتے ہو وہ کافر، وہ فلانا، وہ فلانا، کیوں کہتے ہو؟ کیوں مسجدیں تم نے بانٹی؟
हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, दलील दो कुरान और सुन्नत से। ये दीन है ना, तो दलील दे दो, बात खत्म ना। काहे कुछ नाटक कर रहे हो या खाने पीने, लेकिन बंदर की तरह या खबीर शैतान नाचते हैं और नाचेंगे ये क़यामत तक। इसी में तुम्हारी हमारी आजमाइश है, याद रखो। यही जन्नत, इसी में जन्नत का रास्ता ढूंढना है। यही है दज्जालियत की सिफत। यही तुम्हारे ईमान और कुफ्र का और इल्हाद का यही फैसला होता है। यही है आजमाइश। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये जिंदगी मौत अल्लाह ने इसीलिए इस दुनिया में बनाई है ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में बेहतरीन अमल करने वाला कौन है। बेहतरीन अमल किसका अमल है? हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह, सबसे बेहतरीन किताब अल्लाह की किताब। व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेहतरीन हिदायत, सबसे बेहतरीन अमल, सबसे बेहतरीन तालीम हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, यही अल्लाह के नबी ने झट से ये भी कह दिया, और खबरदार खबरदार मेरे दीन में नई नई बातों के गढ़ने से बचना। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही? नई नई बात इसलिए कि फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह, इसलिए कि हर नई चीज जो है वो क्या है? वो बिदअत है। अल्लाह अकबर। इसी तरह हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहल इब्न साद कहते हैं, सही बुखारी की रिवायत, कि क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी फ़रतकुम अलल हौज़ मन मर्रा अलैया शरीफ, मैं हौज़े कौसर पर हूँगा क़यामत के दिन, तो जो भी मुझसे गुजरेगा मैं उसे आबे कौसर पिलाऊंगा। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। मन शरिबा लम यज़मा अबदन, जो एक दफा आबे कौसर को पी लेगा हौज़े कौसर से, वो कभी प्यासा। अल्लाह, जबकि प्यास से लोगों की जुबानें, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं क़यामत के दिन जब सूरज सवा नेज़े पर होगा, प्यास से लोगों की जुबानें ऐसे बाहर होंगी जैसे कुत्तों की बाहर। अल्लाह, नफ्सी नफ्सी का उस आलम में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरे हौज से जो गुजरेगा मैं उसे पिलाऊंगा, वो कभी प्यासा नहीं होगा, कभी प्यासा नहीं होगा, कभी प्यासा नहीं होगा। और फिर ला यरिदन्ना अलैया अक़वाम अअरिफुहुम, लेकिन उसी दौरान कुछ गिरोह मेरे पास आएंगे, मैं उन्हें जानता हूंगा और वो मुझको जानते हैं, वो मुझे जानते होंगे, मैं उन्हें जानता हूंगा। सुम्मा युहालु बैनी व बैनहुम, फिर हमारे और उनके दरमियान रुकावट पैदा कर, अल्लाह रोक दिए जाएंगे। हंसते आगे हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, क्यों रोक दिए जाएंगे? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़अक़ूलु लहुम इन्नहुम मिन्नी, अल्लाह के नबी फरमाए, मैं फरिश्तों, इनको क्यों रोक दिया तुमने? फरिश्तों, ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, मेरे में से हैं, मेरी गिरोह, मेरी जमात में से हैं, इनको मुझसे हैं, मेरे में से हैं। फ़युक़ाल, तो कहा जाएगा, इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, मेरे हबीब आपको पता नहीं है कि आपके मरने के बाद इन्होंने आपके दीन में क्या क्या बिदतें ईजाद की हैं, क्या क्या नई नई बातें गढ़ गढ़ करके मिलाई हैं। अल्लाह अकबर। फ़अक़ूलु, तो नबी रहमतुल लिल आलमीन फरमाते हैं, जब मैं ये सुनूंगा तो कहूंगा सुहक़न सुहक़न लिमन गय्यरा बअदी, दूर हटाओ इन मरदूदों को जिन्होंने हमारे दीन में नई नई बातें गढ़ी। पीर साहब आएंगे तुम्हें बचाने, बोलो हाँ राजा भोज कहा तेरी, ये आएगा बचाने तुम्हारे पीर फकीर मुरीद। कल मैं कैसेट सुन रहा था, अस्तग़फिरुल्लाह लानतुल्लाह अलैहि। और अल्लाह ताला देखो, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अल्लाह का शुक्र है, अंधे ना बनो। तुम्हारे लिए अल्लाह ऐसे ऐसे काकरोचों को, कीड़ों को, मकूड़ों को, गंदे लोगों को आजकल यूट्यूब के ऊपर वाज़ेह भी कर रहा था कि अब तो आंखें खोलो। एक मौलवी बड़ा मुक़र्रिर हिंदुस्तानी अब बयान कर रहा, शेख मुझे कहते, मेराज में जब अल्लाह के नबी गए, सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़े, जिब्रील से कहा, अब जिब्रील ने कहा अगर एक मुझे कि अगर मैं एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ा तो मेरे पर जल जाएंगे, मैं आगे नहीं जा सकता, अब आप जाएं, आपका रब जाने, आप जाने। अल्लाह के नबी गए आगे, काबा कौसैन तक पहुंचे। अब आगे जब बढ़ना हुआ और ऊपर उठना हुआ और ऊपर उठना हुआ, उस वक्त अल्लाह के नबी परेशान, अब ऊपर जाएं तो कैसे जाएं? सुने जरा,
اوپر جائیں تو کیسے جائیں. اتنے میں نہایت ہی حسین نہایت ہی خوبصورت سا نوجوان وہاں بیٹھا ہوا ملا. وہ آیا اور اللہ کے نبی کی مدد کی. اس نے اپنا کندھا دیا, اللہ کے نبی نے پیر اس کے کندھے پہ رکھا اور اوپر اٹھے, اللہ تک پہنچے. اللہ کے پاس جب گئے تو کہنے لگے اللہ یہ خوبصورت سا نوجوان کون ہے جہاں جبریل نہیں آ سکتے, میرے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا, یہ پہلے سے یہ بیٹھا ہوا خوبصورت نوجوان کون ہے؟ کہا محمد تجھے نہیں معلوم؟ ارے یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. ہم نے کہا الحمدللہ, اے اللہ ان باطلوں کے چہروں کو اور کھول دے مولا, امت کے لیے روشن. ایسے دجالوں, کذابوں, مکاروں, عیاروں, ان کی پگڑیاں, ان کے جبے, ان کی داڑھیاں, اے اللہ امت کے اوپر ان کے بازیگریوں کو اور ان کے ان مداریوں کو, ان نچنیوں کو اللہ ان کو اور کھول دے مولا, اور ذلیل کر دے اور رسوا ہے کہ بولو. یہ نبوت کی توہین نہیں ہے, مجھے بتاؤ. یہ نبی کریم کی توہین نہیں ہے, یہ سیدنا جبریل کی توہین نہیں ہے, یہ اللہ پر الزام نہیں ہے, یہ اللہ کے اوپر بہتان نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم ہے, اس سے بڑا کفر تو نہ یہودی کر سکتا تھا, نہ یہودی اور نہ نصرانیوں نے کیا ہے, جو آج کل کے نام کے یہ بدعتی اور مشرک قبر پرست کے ملانے کر رہے ہیں. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. سوچیے یہی نہیں, ایک مولوی تقریر, الحمدللہ آپ لوگ ہم سے زیادہ دیکھتے ہوں گے, جانتے ہیں, ہمارے پاس تو بھیجے جاتے ہیں. شیخ ذرا یہ بھی مشاہدہ فرمائے. شیخ یہ ہم نے کیا دیکھوں یار, ان راہوں سے تو بندے ناچیز خود گزرا ہوا ہے, لیکن پھر بھی ہم اتنے بڑے کافر نہیں تھے یار, اللہ کی قسم. ہم ہاں ٹھیک خط وغیرہ بابا کے درگاہ کے چادر کے نیچے لکھ کر ڈالتے تھے, اور یہ عقیدہ تھا کہ بابا مرا ہوا, سنگ مرمر کی قبر بنی ہوئی, اندر سے سب کچھ پردہ اٹھا کے ان خطوں کو پڑھتا. اتنا بڑا بھی کفر تھا بہرحال, لیکن اتنا بڑا کفر تو نہیں تھا کہ جہاں اگر یکسرے منہ برتر پرم فروغ تجلا بسودت پرم, اگر ایک بال کے برابر بھی جبریل آگے بڑھیں گے تو ان کے پر جل جائیں گے. جہاں جبریل نہیں وہاں شدید القوا نہیں, وہاں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھے, وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غوث بنے ہوئے ہیں, ہمارے تمہارے نہیں. انہوں نے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کا محتاج بنا تھا. شیخ عبد القادر ہیں. بہت سارے سوالات ہیں اس پر, اگر میں کروں تو ان کی تو ہڈیاں چوراہے پہ پھٹے, لیکن وقت نہیں ہے, میرا موضوع بھی یہ نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے عقل آپ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ نہیں سمجھ گئے, بولو سمجھے کہ نہیں سمجھے. اعوذ باللہ. سنو عزیزان گرامی, دین کے اندر بدعت کا ایجاد کرنا یہ حرام ہے. بدعت کا ایجاد کرنا حرام ہے, کبیرہ گناہوں میں سے. اب کوئی یہ نہ کہے یہ مائک بھی تو نبی کے زمانے میں نہیں تھا, یہ گھڑی بھی مائک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی, یہ بھی موبائل بھی نبی کے زمانے میں نہیں تھا, اس طرح کا ممبر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں تھا, تم جو کپڑا پہنو. بلکہ بعض بدعتی خبیث تو یہاں تک کہتے ہیں تم بھی تو نبی کے زمانے میں نہیں تھے, اس لیے تم بھی بدعت. پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا. اس طرح کی یہ ہے ان کا علمی معیار ہے ان کا, یہ علمی. اسی سے آپ اندازہ لگا دیں کہ کتنے بونے ہیں, یہ کتنے چھوٹے اور یتیم ہیں, یہ دین اسلام سے کتنے دور ہیں. ان کے علامے, ان کے مفتیانے, جوہلا کی تو چھوڑو, وہ تو گالی گلوچ پہ آ جائے. میں علاموں کی بات کرتا ہوں, جماعت کے فاؤنڈروں کی ان کی بات کرتا ہوں, ان کے اماموں کی بات کرتا ہوں, جن کے نام پر یہ ٹھمکیاں لگاتے ہیں, ٹھمریاں لگاتے ہیں. اور ٹھمریوں میں بات آئی, یہ بھی دین مانا جاتا ہے. مسجدوں میں آج تک بڑی ٹھمریاں لگ رہی ہیں, کولے گھمائے جا رہے ہیں, ہے نا. کوئی بجلی والا بابا ہے, وہ اس کو پکڑتا اس کو بجلی آتی ہے. واللہ ایسے ایسے ناٹک. اللہ آپ کی آنکھوں کو, ہمارے آنکھوں کو کھولے, اور اللہ ان دجالوں کو سمجھنے, ان کافروں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں قرآن و سنت کے اوپر دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنے نبی کی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نبی کا یہ دین نہیں ہے, نہ ہمارے نبی نے یہ دین سکھایا, نہ ہمارے نبی نے یہ دین لوگوں کے سامنے متعارف کیا, نہ ہمارے نبی کے صحابہ نے, نہ ائمہ اربع امام ابو حنیفہ, امام شافعی, مالک, کسی نے بھی. میں عزیزان گرامی, حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام شارو ائمہ میں سے ایک امام, برحق امام ہے کہ امام برحق ہیں, لیکن ان کے پیچھے چلنے والے برحق, بولو بالکل ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام برحق ہیں کہ نہیں.
بولو برحق ہے کہ نہیں؟ لیکن ان کے ماننے والے، ان کے پیچھے چلنے والے بولو برحق ہیں، پکے جہنمی ہیں۔ بس ایسی سمجھ لو ائمہ برحق ہیں، لیکن یہ جو دعوے دار ہیں جو ان کے نقش قدم پر نہ چلیں، تو اصل تو امام ابو حنیفہ کے نقش قدم پر، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، سارے ائمہ ہم ہیں الحمدللہ، کیونکہ انہوں نے یہ بدعات نہیں ایجاد کی، استغفر اللہ، وہ سنت کے پابند۔ امام مالک کیا کہتے ہیں سنو، یہ دلیل میں دے رہا ہوں، امام اہل السنن ہیں، یہ ائمہ اہل السنہ والجماعہ ہیں، یہ بدعتی نہیں سر سے پا تک جو شرک و بدعت میں ڈوبے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو سنی کہہ لیتے ہیں، یہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اور شیعہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ نہ مسلمان نہیں کہتا، نہیں پتا آپ کو؟ ارے کیا بات کر رہے ہیں، شیعوں کے بیچ میں رہتے ہو، چاروں طرف تو کہ تو شیعہ، ہم نہیں، شیعہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مسلمان وہ ہمیں کہتے ہیں، اور ان کے جتنے بھی ائمہ ہیں آخر تک سارے ہم کو جو وہ کہتے ہیں، جو انہیں کافر نہ بنائے وہ خود کافر ہے۔ ان کے جتنے بھی ائمہ گزرے شیعوں جی اپنے علاوہ سب کو کافر کہتے ہیں، جیسے قادیانی اپنے علاوہ سب کو کافر کہتے ہیں، جیسے بدعتی اپنے علاوہ سب کو کافر کہتے ہیں، نام دیا ہوا ہے، برے برے القاب دیے ہوئے ہیں۔ تو ایسے ہی یہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت، حالانکہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک شرک و بدعت میں ڈوبا ہوا ہے۔ حضرت امام مالک کہتے ہیں کہ من احدث فی هذه الامه شیء او شیئا لم یکن علیہ سلفها، جس نے نبی کے اس دین میں کسی بھی ایک چیز کا اضافہ کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، وہ دین نہیں تھا، فقط زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، اس نے گویا یہ دعویٰ کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت خداوندی میں خیانت کی ہے، پورا دین اللہ کے نبی نے امت تک نہیں پہنچایا ہے۔ اللہ، یہ کتنا بڑا الزام ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نہیں جانتے تھے، تم بہت بڑے عالم ہو گئے۔ اللہ کے نبی 63 برس تک اسی کائنات میں رہے، 63 برس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی، آپ نے کبھی اپنا عید میلاد نہیں منایا، جشن عید میلاد النبی نہیں منایا، جلوس نہیں منایا، کبھی چوکوں چوراہوں شدوں کبھی کسی کو نہیں سجایا، کبھی کی بجلی گورنمنٹ کی چوریاں کر کے، اللہ کی قسم کوئی میٹر نہیں دیتا تھا، ڈائریکٹ تار لٹکا کے تاروں سے بجلیاں چوری کرتے ہیں، ہزاروں کروڑ حکومتوں کا خسارہ۔ اسلام نہیں ہے یہ اسلام نہیں ہے، اللہ کے نبی نہیں ہے۔ تو اللہ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ اس نے نبی پر الزام لگایا کہ انہوں نے خیانت کی، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اے میری نبی کی امت کے لوگوں سنو، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اب دین مکمل ہے۔ دین بولو مکمل ہے۔ مکمل کا مطلب کیا؟ ناقص ہے، کم ہے، تم نے اضافہ کرنا ہے، تمہیں اتھارٹی کس کی؟ دین مکمل ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور پوری دنیا سن لے کہ کوئی دین میرے سامنے نہیں لانا اپنا بنایا ہوا، میرا بھیجا ہوا جو اسلام ہے وہی میرے نزدیک پسندیدہ اسلام دین ہے، بس اس کے علاوہ کوئی دین۔ اللہ اکبر۔ اور عزیزان گرامی، ورنہ یہ تمام سب چیزیں جو آج بدعت کی جا رہی ہیں دین کے نام پر، صحابہ کرام ہم سے اور آپ سے زیادہ محبت کرنے والے تھے اللہ سے اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ زیادہ غیرت مند تھے کہ دین کے اوپر عمل کریں، وہ زیادہ غیرت مند تھے کہ حریص تھے کہ دین اسلام کو سمجھیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں بھی کبھی اللہ کے نبی کی میلاد اور کوئی بدعت ایجاد نہیں کی، اور یہ حرام ہے چند وجوہات کی بنا۔ نمبر ایک تو یہ بدعت ہے، اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں، اللہ کے نبی کا کوئی حکم نہیں کہ میرا برتھ ڈے مناؤ۔ زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو روزہ رکھتے تھے، بات آئی ہے تو بتا دیتا ہوں، اللہ ہم کو آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ جمعرات کو پیر کو کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا پیر کو اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ میں پیر کو پیدا اور جمعرات کو اس لیے روزہ رکھتا ہوں
کہ اس دن اللہ کے دربار میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے نبی کے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش ہو تو اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے سے اللہ، یہ ہمارے نبی کی اللہ سے محبت کا عالم یہ ہے کہ وہ روزہ رکھیں اور یہ حلوے ماڈھے کھائیں۔ ارے عید میں اگر میلاد ہی منانا ہے تو اسی کا نام لے لو نا میلاد، تو یہ تو نہیں ہوتا مولوی سے کہ روزہ چھوڑے، کیونکہ وہ مٹر کشتیاں، مرغیاں، بریانیاں، وہ پتہ نہیں کیا کیا آپ لوگ جو سنے نہیں ہوں گے، زردے، پلاؤ اور میٹھے اور جو حلوے اور مانڈے وہ سب اڑاتے ہیں زبردست۔ تو روزہ رکھیں گے وہ روزہ رکھیں گے روزہ وہ رکھے گا جو نبی سے محبت کرنے والا، حقیقی طور پر محبت کرنے والا۔ تو ایک تو یہ کہ اس کی دلیل نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے، سنو تاریخی طور پر، کہ یہ میلاد 4 صدی ہجری کے اندر مصر کے اندر فاطمیین اور عبیدیین نے ایجاد کیا۔ اب آپ کہیں گے یار یہ فاطمیین عبیدیین تو فاطمہ اور عبداللہ عبیدیین یہی لوگ ہوں گے، کون لوگ ہیں؟ تو جاؤ کتابوں کے اندر دیکھو، مولویوں سے پوچھو، اپنے اپنے علماء جن کو تم نے پیر بنایا ہوگا، اللہ نہ کرے، اللہ آپ کو ہدایت دیا ہے الحمدللہ، اللہ آپ کو قائم و دائم رکھے، پوچھو ان باطل پرستوں سے بھی کہ بھیا یہ عبیدیین فاطمیین کون تھے جو مصر میں تھے، پوچھو یہ کون تھے پتہ ہے؟ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، پھر جا کے پوچھنا۔ یہ رافضی شیعہ تھے جو سیدہ عائشہ پر زنا کے تہمت لگاتے ہیں کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے زنا کیا تھا، اور ہمیں اگر مدینے کے اوپر موقع ملا اور ہم وہاں گئے تو عائشہ کی قبر کو اٹھا کر اکھیڑیں گے اور اکھیڑ کر کے زنا کی حد لگائیں گے، لعنت اللہ علیہ، اللہ انہیں خائب و خاص۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے میلاد رسول کو ایجاد کیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ 4000 گھوڑے ذبح ہوتے تھے، 75,000 2 کروڑ مرغے، ایک مولوی بیان کر رہا ہے کیسے، اور فلانے فلانے فلانے۔ ہم نے کہا حلالی ثابت کرنے کے لیے کتنی دلیلیں دے رہا ہے، ہمیں حلال بنانے کے لیے قال اللہ قال رسول ہی کافی ہے۔ ہمارے نبی نے کہا من احدث فی امرنا ھذا، ہمارے دین میں جو لائے یہ نہ ہو وہ بدعت ہے، بات ختم، تفعال، یہ ہے دین۔ تو اپنا دین جو بنایا ہے اسے ثابت کرنے کے لیے ایک نہیں نہ جانے کتنے مردے اکھاڑ جلا رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کائنات کی 1000 باتیں، نبی کائنات ایک طرف اور پوری دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کی باتیں ایک طرف۔ رب کی قسم ہے نبی کی بات سراغوں پہ، پوری دنیا کی بات جوتے کی نوک۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ ہے ایمان، یہ ہے کیا؟ یاد رکھو، یہاں ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا، فلانے فلانے، ہم نے باتیں بہت زیادہ ہیں، اور تم اپنے آپ کو کہتے ہو یہ جتنے بھی حلوے مانڈے والے ہیں شافعی کہتے ہیں ہم شافعی ہیں، کوئی کہتا ہے ہم مالکی ہیں، کوئی کہتا ہے ہم حنفی ہیں، ہے نا؟ بات ہی ختم نہ، ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بتا دو کہ امام صاحب نے کبھی اپنی زندگی میں عید میلاد النبی منایا ہو، بتا دو، لاؤ ہاتھو برہانکم، پوچھو ان ذلیلوں سے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، تو یہ پتہ چل گیا کہ اس کے ایجاد کرنے والے کون لوگ تھے؟ کیوں معلوم ہے؟ یہودیوں کو مسلمانوں کے غموں میں خوش ہونا اور مسلمانوں کے غم میں خوشی منانا اور خوشی میں ان کو غم دینا یہ بہت اچھا لگتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے یہ رافضی شیعہ یہ کس کی پیداوار ہے؟ ہاں، یہ تو یہودیوں کی پیداوار ہے۔ جو یہ نہ مانے وہ بیوقوف، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں وہ بھی ملحد ہے، وہ یہودیوں کی پیداوار ہے۔ یہودیوں نے ان کے کندھوں پہ بندوقیں رکھ رکھ کر کے اپنے عقیدے باندھے ہیں مسلمانوں کا نام دے دے کر کے، اور انہی یہودیوں کی پیداوار یہ قبر پرستی جتنی بھی ہے، یہی سب کہ انہوں نے سنیت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، کچھ سنیت کے نام پر کچھ اس کے نام پر، اور اہل حق کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پتا ہے ان کو کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صحیح تاریخ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، بلکہ اکثر مورخین اور اہل سیرت نگار یہی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بعض لوگ کہتے ہیں 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بعض لوگ کہتے ہیں اگلے مہینے میں پیدا ہوئے، کوئی متحقق کنفرم بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں 12 ربیع، لیکن پوری دنیا کے اہل سیر اور تاریخ دان اور اہل اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ مدنی تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش
آپ کی میلاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت 12 ربیع الاول کو پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ کون سا؟ یہ متفق ہے، غموں کا دن، افسوس کا دن، صحابہ کرام دیوانوں سے ہوئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہیں لو صبت علیہ، اگر میرے اوپر احد پہاڑ یا پہاڑ ہمارے سینے پہ ٹوٹ جاتا تو ہمیں اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنا ابا تمہارے گزر جانے کی ہمیں تکلیف ہے۔ یہ وہ دن تھا، اس دن خوشیاں منا رہے ہیں۔ آج سے 30-35 سال پہلے ہم اپنے بچپن میں یہی سنتے تھے، 12 وفات 12 وفات 12 وفات، سب جانتے ہیں۔ لیکن ان ذلیل یہودیوں نے اور یہودیوں کے ایجنٹوں نے، ان خبیث بدعتیوں نے، ان مکاروں نے اسلام کو جس طرح ڈائنامنٹ کیا، ایسے ہی نبی کی وفات پر خوشیاں منانے کے لیے ان خبیثوں نے 12 ربیع الاول عید میلاد کا نام دیا، پیدائش کا۔ اور پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی نور تھے، اللہ کے نبی نور تھے، اللہ کے نبی نور تھے۔ ہم نے کہا اگر نور تھے تو میلاد حرام، اگر میلاد حلال تو نور نہیں تھے۔ دونوں میں تو ہی فیصلہ کر لے، کیونکہ نور پیدا نہیں ہوتا، نور پیدا، نور کے بیوی نہیں ہوتی، نور کے بچے نہیں ہوتے، نور کے نواسے نہیں ہوتے، نور کے ماں نہیں ہوتی، نور کا باپ نہیں ہوتا۔ جبریل کا کوئی باپ بتاؤ، جبریل، اسرافیل، میکائیل، اسرائیل، کوئی ماں بتاؤ، کوئی بیٹا بتاؤ، کوئی بیوی بتاؤ۔ وہ نور سے پیدا ہوئے تھے۔ ہمارے نبی نور سے پیدا، ہمارے نبی کس سے پیدا ہوئے؟ مٹی سے پیدا ہوئے، ابن آدم ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خود بھی کہ میں ابن آدم ہوں، آدم کی اولاد ہوں، لیکن آدم کی اولاد میں سب کا سردار، سب کا۔ یہ ہے ہمارے نبی کی شان۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، نور کی بیوی بچے نہیں ہوتے تو یا تو وہ تیری بات غلط، یہ صحیح ہے، یہ غلط، کیونکہ میلاد مانے ہوتا ہی ہے پیدا، پیدا ہونا۔ میلاد مانے کیا ہوتا ہے؟ پیدا، پیدائش، یوم پیدائش ہے۔ اس کی ایک اور وجہ یہ ہے، پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی، چوتھی صدی گزر گئی، لیکن کسی نے میلاد نہیں بنایا، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، خود ائمہ اربعہ رحمہم اللہ نے بھی میلاد نہیں بنایا۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری وجہ یہ ہے، وہ میں نے بتا دیا، چوتھی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسی بدعت ہے جس میں اور بدعتیں، جہاں شرکیات بھی داخل، اس میں صرف بدعت ہی نہیں ہوتی بلکہ یہ شرکیہ اعمال بھی ہوتے ہیں۔ قیام ہوتا ہے کہ روح نبی آ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود تشریف لائے ہیں، اٹھ جاؤ جو با ادب ہو، نکل جائے مجلس سے جو بے ادب ہو، اور پڑھیے، اور یا نبی اسلام، اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور یہی نہیں بلکہ وہ اللہ کے نبی کو پکارتے ہیں استغاثہ کہ اللہ کے نبی ہمارے احوال پر رحم کیجئے، ہماری مدد کیجئے۔ یہ شرک باللہ ہے کلم کلہ، اسی نبی نے اس کو شرک قرار دیا جس ظالم جس نبی کو یہ لوگ پکارتے ہیں۔ اے مسلمانوں، یہ محبت رسول نہیں ہے بلکہ نبی کی بغاوت ہے، نبی سے عداوت ہے، نبی سے دشمنی ہے۔ محبت رسول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کی جائے اور آپ سے محبت کی جائے۔ تو اور ایک بات اور بتاؤں، بہت ساری بدعتیں اور باطل باتیں جھوٹی باپ اور داداؤں کے اوپر یا کثرت کی بنیاد پر رائج، کہتے جی تم ہو کتنے کہنے والے وہابی، تال میں نمک کے برابر۔ ہم نے کہا بھیا میں وہابی تو نہ کہو، ہے نا، لیکن خیر ہم وہابی نہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نہ کہتے ہیں، لیکن اگر تم کہتے ہو وہابی تو وہاب، اللہ نے تم بد نصیبوں کو توفیق بھی دی گالی دینے کی، تو الحمدللہ اپنے نام کی طرف نسبت کرنے کی سے گالی تم ہم کو دے رہے ہو، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ وہاب اللہ کا نام ہے، اور وہابی بھی کہہ لو، نو پرابلم، چلو چلتا ہے۔ لیکن کہتے تم ہو کتنے دال میں نمک کے برابر، تو ہم حلال سمجھتے ہیں تو ہم حرامی، حلال جو اسے حرام سمجھے وہ حرامی۔ اس طرح سے استغفر اللہ، لعنت اللہ علیہ الکاذبین۔ سنو، کثرتوں پہ ناز نہ کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سنو، یا ایھا الذین آمنوا، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ۔ اے میرے حبیب، اگر اکثریت کے پیچھے چلو گے تو یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، یہ تمہیں اللہ اکثریت یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، یہ تمہیں راہ حق سے بھٹکا دیں گے۔ سورہ انعام آیت نمبر 6۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرمایا فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، چند ہی لوگ ہدایت یافتہ ان میں سے ہیں، باقی کثیر کیا ہیں؟ فاسق ہیں، گمراہ ہیں، فاسق ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سارے ایمان کا دعویٰ کرنے والے، اکثر ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگ، ان میں اکثریت کس کی ہے؟
مشرکوں کی ہے، مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں۔ اکثریت پہ ناز نہ کرو اور نہ اکثریت پہ دھوکہ کھاؤ۔ سنو اللہ رب العزت فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، سورہ سبا آیت نمبر 13، میرے بندوں میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو میرے شکر گزار ہوں گے۔ اللہ بہت تھوڑے، باقی کیا ہوں گے؟ سب نافرمان ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ رب العزت نے مذمت فرمائی ہے اکثریت پر۔ اور قیامت کا دن ہوگا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء سب حاضر ہوں گے اللہ کے سامنے۔ اللہ آدم کو حکم دے گا، اے آدم اپنی ذریت میں سے 1000 میں سے 99 کو نکالو۔ اے اللہ کیا کرنا ہے؟ تم نکالو 99 کو جہنم میں جانے کا حکم ہوگا، ایک کو جنت میں جانے کا۔ اکثریت کہاں جا رہی ہے؟ بولو۔ تو یہ معیار نہیں ہے حق اور باطل کا کہ تم تھوڑے ہو، ہم زیادہ ہیں تو ہم حق پر ہیں۔ زیادہ یہی جائیں گے، زیادہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں، تھوڑے ہی جلدہ ہے۔ اور آخری بات، باپ داداؤں کی اطاعت و اتباع پر سب سے کنفرم زبردست آیت کریمہ اللہ رب العزت کی سنیے، اور آخری بات میں کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس دن قیامت کے دن جہنم میں جب ان کے چہرے شولوں کے اوپر بھونے جائیں گے۔ چہرے، پیٹ نہیں، پیٹھ نہیں، ران نہیں، ہاتھ نہیں، چہرہ ان کا چلتے ہوئے انگاروں پر رکھ کر جب ان کو بھونا جائے گا، ان کے چہرے جب ان کو الٹا پلٹا جائے گا، یقولون، تو یہ چلائیں گے، کہیں گے یا لیتنا، ہائے میری بربادی، ہائے افسوس، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اطعنا اللہ، ہائے ہم نے، واضح ہے معنی معلوم نہیں، ہائے ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، ہائے ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی، رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ سنو آگے کیا کہیں گے، وقالو، اور کہیں گے یہ کہتے ہوئے ہائے ہم نے اللہ رسول کی اطاعت کی ہوتی تو آج یہ حشر ہمارا نہ ہوتا، ہائے، اور کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا فاضلونا سبیلا، فاضلونا السبیلا، اے میرے رب، ہم نے اپنے بڑوں کی، اپنے سیدوں کی، ساداتوں کی، سرداروں کی، اپنے چودھریوں کی، وزیر اعظم، منسٹر فلانے اور فلانے، پیر فلانے، بابا فلانے، ڈھکوسلا فلانے، علامہ فلانا مولانا، ہم نے ان کی اطاعت کی، فاضلونا السبیلا، تو انہوں نے ہمیں راہ حق سے بھٹکا دیا، ہمیں راہ حق سے ہٹا دیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ انہیں دگنی عذاب دے دے، مولا دگنا عذاب دے، اے اللہ انہیں ڈبل عذاب دے، ایک تو گمراہ کرنے کا اور ایک تو ہماری طرف سے، اللہ اکبر، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اے اللہ انہیں بدترین لعنتوں کے اندر مبتلا کرو مولاؤں کے پیچھے، اپنے مولویوں کے باطل، جھوٹے، مکار، عیار لوگوں کے پیچھے۔ ایک پیسے کا کہیں دکاندار تم سے زیادہ لے لے نا تو قیامت تک شاید اس کی دکان جھانکنے نہ جاؤ تم، اور یہ پورے ایمان کا لے رہا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی یہ مولانا تمہیں لوٹ رہا ہے، یہ فلانا تمہیں لوٹ رہا ہے؟ فلانی کی بات پر غور کرو اور سنو۔ اللہ فرماتا ہے وہیں ہاں بہرحال ان کو دگنے عذاب، بہرحال آگے ہے، آخر میں اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو۔ اسی آیت کریمہ میں سورہ الاحزاب آیت نمبر 63-71 پڑھ ڈالیے آپ جا کر کے اپنے گھروں میں، اس کی تفسیر بھی دیکھیے۔ ہم نے آخری آیت یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، قولوا قولا، اور صحیح بات کو، سدید، سدد یسدد کہتے ہیں تیر کو نشانے پر لگانا، تیر وہ نشانہ ہے نا، تیر کو کیسے آپ شکار کے اوپر مارتے ہیں، بالکل ٹکا کے سیدھا، کہیں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہوتا کہ شکار آ جائے، تسدید عربی میں سداد اس کو کہتے ہیں۔ ایسا عمل کرو، بالکل ٹائٹ عمل کرو، اللہ اکبر، سچ قول کو حق بات کرو، سیدھی بات کو، کوئی ناراض ہو جانے دو، کسی کی پیشانیوں پر پل آئے آنے دو، تمہیں بات کرنی ہے تو کیسی کرنی؟ حق بات، سیدھی بات، ڈنکے کی چوٹ پر دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے کیا ہوگا، یصلح لکم اعمالکم، ایسا جب تم کرو گے اللہ تمہارے کاموں کو درست فرما دے گا، اعمال کو تمہارے درست فرما دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ،
اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں فقد فاز فوزا عظیما، وہ زبردست کامیابیوں سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ عزیزان کرام، بات ختم۔ یہ ہے عید میلاد النبی کے حرام ہونے کی یہ دلیلیں جو میں نے، اور اس کے بدعت ہونے کی جو میں نے دی ہیں۔ تو اب بتاؤ میلاد النبی حلال ہے کہ حرام؟ منانا حلال ہے کہ؟ بولو، سمجھ میں بات آ گئی؟ حجت قائم ہم نے کر دی ہے۔ اب تم مانو نہ مانو، جانے جہاں اختیار ہے، آپ کی مرضی ہے۔ آپ جنت کے راستے پہ آنا چاہتے ہو تو جنت پہ آؤ، جہنم میں جانا چاہتے ہو آپ کی مرضی ہے۔ ہم نے آپ کو حق بتا دیا، بات ختم، ہماری حجت قائم، اور اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں حق کو حق دکھلا اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور جھوٹ کو، باطل کو باطل ہمیں دکھا دے اور اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال تعالى في كلام المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأعظم أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله۔ صوم واستخير واعتبر رحمه الله سمع سيدنا لا عبر عنه الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله سمع الله لمن حمده الله 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 الحمد لله رب العالمين
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله. سمع الله لمن حمده. الله. 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 الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. الله أكبر. السلام السلام. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. حضرات، ہر ہفتے ہم آپ سے اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنے بھائیوں میں سے بہت سارے لوگوں کو اٹھایا ہے اور درخواستیں آتی ہیں کہ دعا کی درخواست ہے ہر جگہ سے، بلکہ باہری ملکوں سے بھی